پہچانتا ہے، اور حجر اسود بھی پتھر ہے، نہ وہ بولتا ہے، نہ وہ دیکھتا ہے، نہ وہ جانتا۔ اب یہ حدیث پوری سنیں۔ میرے آقا نے فرمایا، یہ حدیث صحیح ہے، یہ جنت سے آیا، دودھ سے زیادہ سفید تھا، بنی آدم کے گناہ چوس چوس کے کالا ہو گیا۔ اب اس کے مزید واضح حدیث فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، غور سے سن، آقا نے فرمایا، لوگو استمتعوا من حاج الحجر الاسود، جملے غور سے سن، اس پتھر سے، اس حجر اسود سے جتنا ہو سکے نفع حاصل کر لو۔ کس سے؟ کعبے سے نہیں، کعبے سے نہیں۔ ان کے والد گرامی جا رہے ہیں حج پہ، وہ بھی میرے خیال آئے ہوں گے، وہ بیٹھے جنہوں نے حج پہ جانا، ان کو میں فوکس کر رہا ہوں۔ فرمایا وہ پتھر جو جنت سے آیا، استمتعوا، اس سے نفع لے لو۔ سنیو ذرا جواب دیں، پتھر فائدہ دیتا؟ مولوی صاحب بڑے چیختے ہیں، پتھر ہے پتھر، یہی تو میں پوچھتا ہوں۔ بابا مصطفیٰ فرماتے ہیں نفع لو، آقا کس سے؟ فرما پتھر سے۔ سمجھ آ رہی بات؟ آگے فرما، استمتعوا من حاج الحجر الاسود قبل ان يرفعوا فانه خرج من الجنہ، اس کے جنت واپس جانے سے پہلے فائدہ لے لو، اس لیے جو جنت سے آیا ہے وہ پلٹ کے واپس جائے گا، تو اس کے جانے سے پہلے نفع لے لو۔ آقا کس سے؟ فرما حجر اسود سے۔ فَإِنَّهُ لَا يَنبَغِي لِشَيْءٍ خَرَجَ مِنَ الْجَنَّةِ أَلَّا يَرْجِعَ إِلَيْهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت بعد میں آئے گی، پتھر جنت میں چلا جائے گا۔ تو جس پتھر سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں نفع لے لو، اب تو مولوی صاحب کو ہضم ہو جائے گا نا کہ پتھر نفع دیتا۔ بولیے، پتھر مولوی صاحب کو ہضم ہو جائے گا نا، پتھر بھی نفع؟ بھائی پتھر میں فرق ہوتا۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، وہ کہیں آ رہا تھا، اس نے حضور علیہ السلام کو دیکھا، اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو مان لوں گا اگر وہ دور ایک جگہ پر پتھر لگیں، اس میں سے ایک پتھر آئے اور وہ آپ کے محمد اور رسول ہونے کی گواہی دے۔ ابو جہل کا بیٹا، میرے آقا نے صرف دور سے، جس پتھر کا اکرمہ نام نہیں، یوں کیا، صرف انگلی کا اشارہ۔ اب آپ بتائیں، اشارہ مصطفیٰ کریں، پتھر دوڑتا ہوا آیا، ایسے تیزی سے آیا، اسے پتا تھا بلانے والا کون ہے۔ یہ تو نصیب کی بات ہے نا، آپ مکہ جائیں گے، ٹکٹ لیں گے، پیسے خرچیں گے، آپ جائیں گے تو آپ یہی کہتے ہیں نا اللہ نے بلایا، اور کسی کو مصطفیٰ بلائے، اس کے اچھلنے کودنے مچلنے کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ وہ آیا، سلام کیا، اس نے کہا اس پتھر سے کہیں جائے اور اس طرح فٹ ہو جائے جیسے نکلے ہی کوئی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا واپس جاؤ، تمہارا کام ختم۔ اسی طرح مسند احمد بن حنبل میں حضور علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگل سے شخص آیا، اس نے کہا، اس وقت ایک جگہ سے آپ آ رہے تھے، اس نے کہا یہاں پر تو اور کوئی نہیں، تو آپ یوں کریں کسی کو بلائیں مردوں میں سے نہیں، وہ آپ کی گواہی دے، میں مان لوں گا۔ قریب ایک بہت بڑا درخت تھا، اس کی موٹی سی شاخ تھی، حضور علیہ السلام نے اس کو دیکھا، بندہ ہی کوئی نہیں تھا ادھر، آقا نے اسے دیکھ کر صرف اس شاخ کو یوں کیا، بس شاخ کو، درخت کو نہیں، آپ نے یوں کیا۔ الفاظ حدیث کے ایسے کہ وہ شاخ اس درخت سے جدا ہو کے آہستہ آہستہ نیچے اتری، پھر وہاں سے اس نے اپنا رخ مصطفیٰ کی طرف کیا اور 2 قدم چلے، پھر سجدہ کرے، پھر کھڑی ہو، پھر 2 قدم چلے، پھر سجدہ کرے،
پھر کھڑی ہو، یعنی اس درخت سے لے کے تاجدار کائنات تک ہر قدم پر وہ سجدہ کرتے کرتے مصطفیٰ تک پہنچی۔ اسے سجدہ سکھایا کس نے؟ پتھر بھی شعور والے نہیں ہوتے، درخت میں کون سا شعور ہوتا؟ ہمیں ایسے مولوی تبلیغ کرتے بس یہ اللہ کے علاوہ، اللہ، آج میں اللہ کے علاوہ ہی بتا رہا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی فیض دینے والا، شفا دینے والا، کرم کرنے والا، رحمت کرنے والا ہے اللہ کے علاوہ، جس کو ہمارے ہاں غیر اللہ کا ٹائٹل دیتے، غیر اللہ، غیر اللہ، بس یہ اللہ کے علاوہ۔ سمجھائیں یہ اس کو کیا کریں؟ وہ درخت آیا، اس کی شاخ آقا دو جہاں علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی، جھکی، عرض کیا السلام علیکم یا رسول اللہ، حکم؟ فرما کوئی حکم نہیں، بلانا تھا بلا لیا، جا کے لگ جا، جہاں سے تو شاخ اتری ہے وہاں جا کے لگ جا۔ اس نے اسی طرح اپنا بیک سائڈ لیا اور واپس الٹے قدم جا کے جہاں سے اتری تھی وہاں جا کے جڑ گئی۔ اب آقا دو جہاں علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا یہ جنت سے آیا تھا تو جنت سے آیا، لہذا جانے سے پہلے پہلے اس پتھر سے نفع، اس سے بھی آگے سنیں، نفع تو دور کی بات ہے، میرے آقا نے اس سے بھی اگلی بات کی، فرما فَتَمَسَّكُوا بِهِ مَسْتَطَعْتُمْ، جو ہو سکے، جس سے بھی ہو سکے اس حجر اسود سے فائدہ لے لینا۔ آقا کیوں؟ اب اس کیوں کی وجہ فرماتے، فرما اس لیے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آقا نے فرما خدا کی قسم لَيَبْعَثَنَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهَذَا بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنطِقُ بِهَا۔ فرمایا میں جس پتھر کی تمہیں بات سنا رہا ہوں نا کہ اس سے نفع لے لو، اس سے فائدہ لے لو، اس سے خیر لے لو، فرما خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قیامت کے وقت یہ پتھر آئے گا، اس کی دو آنکھیں بھی ہوں گی جن سے دیکھے گا، اس کی زبان بھی ہوگی جس سے یہ باتیں کرے گا۔ میدان محشر میں جب اللہ کے حضور کے حاضر ہوگا تو اس پتھر کے کھڑے ہونے کے بعد یہ اللہ سے گفتگو کرے گا، کلام کرے گا۔ اللہ فرمائے گا اے کعبہ، اے حجر اسود، بتا کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو حجر اسود کہے گا کہ اے باری تعالیٰ، جس نے اپنے ہونٹ کے ساتھ مجھے چوما یا اپنے ہاتھ اٹھا کر مجھے سلام کیا، مولا میری درخواست قبول کر، ان کی بخشش کا پروانہ جاری کر دے۔ پتھر قیامت کے دن گواہ بنے گا۔ میں کعبہ کی بات نہیں کر رہا بابا، کون گواہ بنے گا؟ بولیے، کہتے ہیں نا پتھر نہیں سنتے نہیں جان، یہ پتھر بولنے والا حضور نے بتایا۔